ارکان اسلام، ہم ان کے دائی، ہم ان کے لمبردار، ہم ان کے پابند، ہم پابندی کی دعوت دینے والے، مگر کیا پہلا حملہ نماز پہ ہونا تھا؟ کیا پہلا حملہ روزے پہ ہونا تھا؟ کیا کفر کی طرف سے پہلا حملہ حج پہ ہونا تھا؟ دیکھو، اگر کوئی مفتی کہتا تو ہزاروں اعتراض ہوتے کہ نماز کی اتنی ویلیو ہے، تم نماز کی بات کو بعد میں لا رہے ہو۔ نماز فرض چھٹی نہیں، مگر کفر کے لیے، جیسے میں نے ابو جہل کی مثال سے بیان کیا، سرکار فرماتے ہیں اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، میری امت کے نظام حکومت پہ پہلا حملہ ہوگا، آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ دیکھو، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی۔ پہلا حملہ نظام پہ ہوگا، آخرہن الصلاۃ، آخری حملہ نماز پہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی پہلے چھٹی ہے اور آخر میں جا کے پڑھنی ہے، نہیں، پڑھتے ہوئے دفاع پہلے نماز کا نہیں کرنا پڑے گا دشمنوں سے، پہلے نظام کا کرنا پڑے گا۔ اور چشم فلک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلا حملہ کفر نے نماز پہ تو کیا ہی نہیں۔ اس وقت کا طاغوت امریکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی کروا دیتا ہے، اذان بھی پڑھوا دیتا ہے، جماعت بھی کروا دیتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں اگر نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا پاکستان میں بھی نام لے تو اپنے ٹوٹوں اور ایجنٹوں کو کہتا ہے کہ ان کو گلا دباؤ ان کا، یہ میرے نظام کے مقابلے میں نظام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اولہن نقدن الحکم، سرکار نے جو فرمایا تھا ہوا تو وہی ہے کہ دشمنوں نے تو اسی ترتیب کے مطابق حملہ کیا، مگر اپنے بھول گئے۔ انہوں نے اس حملے کو روکنا کیا تھا؟ نظام اٹھا کے سپرد کر دیا پلیٹ میں رکھ کے، ہم مسجد میں رہیں گے، ایوان میں تمہارے ٹوٹ ہوں گے، ہم مسجد پر متفق ہیں، ایوان اقتدار میں امریکی ایجنٹ بیٹھے گا۔ وہ 70 سال اسی میں گزر گئے، آج اٹھو، ایوان سے ختم نبوت کے غداروں اور امریکہ کے وفاداروں کو نکالنے کے لیے، اپنی مسجد، اپنی نماز، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اسلام کے لیے ووٹ دو، توپ کے نشان پر مور لگاؤ، اور امریکہ کو بتاؤ کہ یہ چند نام نہاد سیاستدان تیرے غلام ہیں، یہ پاکستانی قوم تیری غلام نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کی غلام ہے۔ اس واسطے جس طرح قرآن مجید اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیغام بتا رہا ہوں، آج ایک فیشن بن گیا ہے، جس طرح پہلی بات تھی اس طرح یہ بھی، ہم نے تانے سنے، ہم پہ پابندیاں لگیں، گولیاں چلیں، گالیاں سنی، ہمیں پتہ ہے سب کچھ، بڑے بڑے کہنے لگے چینلوں پر اور ایوانوں میں، کلمہ ہم یہی اسلام والا پڑھتے ہیں، کہنے لگے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم قرآن سے لیں گے، لیکن فیصلوں کی ہمیں چھٹی دے دو، تم اتنی ہم پہ سختیاں نہ کرو، آخر ہم نے نظام چلانا ہے، حکومت چلانی ہے۔ کہنے لگے قرآن ٹھیک ہے مگر مسجد میں رکھو، قرآن پر حق ہے مگر مدرسہ میں رکھو، اس کو ایوان میں لانے والی باتیں نہ کرو۔ تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اس وقت بھی ہوئی تھیں جب ہمارے نبی علیہ السلام ظاہری طور پر سامنے موجود تھے اور ابھی قرآن اتر رہا تھا، فیصلہ اس وقت رب نے آیت میں کر دیا،
آج ہم کہتے تو کوئی شک کرتا، ہم تو وہ اللہ کا فیصلہ سنائیں۔ تو میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی تو میرا فیس بک والا پیج بلاک کر دیا گیا تھا کہ تم نے یہ آیت لوگوں کو کیوں سنائی۔ تو ہم ایسی پابندیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم حق بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور جو اس کے زمرے میں آتا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کسی سے کروا لو اور دیکھنا ہے کہ اس کے زمرے میں کون کون آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا تو قصور نہیں کہ ہم نے ان کو اس رستے پہ ڈالا، یہ قصور ان کا اپنا ہے جن کا فیشن ہے یہ روزانہ بک بک کرنا۔ 5واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ میں نے یہ ڈی چوک کے دھرنے میں بھی